تو یہ وہی زمانہ ہے جس میں کسی نہ کسی درجے میں انسان جو ہے سود کے نظام سے اور اس کے سسٹم سے متاثر ہے جہاں بھی ہے۔ تو اس میں گویا اب ترتیب کیا تھی؟ پہلے خیرات کے فضائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، آپ نے دیکھا پہلے، اس کے بعد جو ہے سود کی مذمت بیان فرمائی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ سود کب دیا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے؟ جب آدمی کو ضرورت ہوتی ہے، کسی سے پیسے مانگتا ہے تو کہتا ہے میں اتنے دے کر اتنے لوں گا، تو اس کا تو مسئلہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کو ختم فرمایا تھا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے کہ تم جب لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ یعنی ساری بات کا حاصل محصول یہ ہے کہ اگر تمہارے دل میں خوف خدا ہے تو پھر تم پر یہ باتیں اثر کریں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ شروع میں بھی، درمیان میں بھی، آخر میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس دن سے ڈرو جب خدا کے سامنے تم پیش ہو گئے۔ تو اس دن کا ڈراوا جو ہے قرآن صرف ایک قانون نہیں بیان کرتا، اس پیچھے یعنی اللہ کی طرف سے ایک رحمت بھی اس میں شامل ہے کہ دیکھو اس قانون میں تمہارے لیے فائدہ ہے، ڈرو اس دن سے۔ پھر کیا جواب دو گے تم اللہ کو؟ ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر پورا بدلہ ملے گا اور کسی کا ظلم نہیں ہوگا۔ اب بعض حضرات کے نزدیک قرآن کی سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا یہاں پر کہ یہاں لکھو اس آیت کو۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس کے بعد 27 دن ہیں جب آپ زندہ رہے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اللہ سے ڈرو کہ تم نے اس کی حضور حاضر ہونا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا جو معاملہ ہے جو اگلے رکوع میں آ رہا ہے وہ بھی مال کے متعلق ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ چونکہ مالی معاملات انسان کے بہت پیچیدہ ہوتے ہیں تو قرآن نے کوئی ایسا رخ چھوڑا نہیں ہے جہاں سے انسان کو گائیڈ لائن نہ دی ہو، اس کو کوئی حکم نہ دیا ہو تاکہ کل وہ پریشان نہ ہو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اب ظاہر ہے کہ سود ختم کرنے کے بعد سود کی بات، اب قرض کے معاملات آ گئے جی، کہ واقعی اگر قرض لینا ہی پڑ جائے تو اس کی کیا ترتیب ہوگی۔ تو اس اگلے رکوع میں یہ قرآن مجید کی سب سے اطول آیت، اطول کا مطلب سب سے بڑی آیت ہے، طویل آیت ہے، یہ ایک آیت ہے لیکن یہ بہت لمبی آیت ہے، تقریباً پورے ایک صفحے پر پھیلی ہوئی ہے، اور ہے ساری ہی مالی معاملات کے متعلق کہ جب آپ کسی سے قرض لیتے ہیں تو کیسے لینا ہے، کون سا قرض لینا ہے، کس شرط پہ لینا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں، پہلے ترجمہ دیکھیں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا، ساتھ ساتھ پھر اس کی شرح بھی ہوتی رہے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ظاہر ہے کہ بار بار یہ لفظ آتا ہے کہ یہ خطاب ایمان والوں کو ہے، کہ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو یہ خطاب ہے۔ ایک آدمی مانتا ہی نہیں، نہ خدا کو، نہ شریعت کو، نہ کتاب کو، اس کو خطاب کا کیا مطلب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، جب آپس میں تم معاملہ کرو ادھار کا۔ تداینتم کا بھی مادہ وہی ہے جو تداین، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم نے ایک دوسرے کو قرض دیا، ادھار دیا۔ بدین، کوئی ادھار، یعنی کوئی ادھار کا معاملہ جب کیا۔ دین، دال پہ زبر آئے تو دین کا مطلب ادھار دینا۔ مادہ دین کا اور دین کا ایک ہی ہے، یاد رکھیں۔ دین کیا ہوتا ہے، ادھار کیا ہوتا ہے کہ فوری اس کی واپسی نہیں، یہی ہوتا ہے نا ادھار۔ ادھار یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی وقت تک، ایک وقت تک کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کو دین کہا جاتا ہے۔ اور دین کو دین کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسے قرآن میں مالک یوم الدین، وہ اس لیے کہ دین بھی ایک معاملہ ہے ادھار کا، کہ دنیا میں تم نے عمل کیا، قیامت میں بدلہ ملے گا، تو یہ دین ہے۔ اور دین کیا ہے دال کی زبر کے ساتھ؟ کہ یہ مالی معاملے میں ادھار کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے قرض، قرض اور ادھار تقریباً ایک جیسی ہوتے ہیں لیکن میں ایک فرق ہے۔ فرق قرض میں اور ادھار میں یہ ہوتا ہے، دین میں یہ ہوتا ہے کہ قرض نقدی جو ہوتی ہے، پیسہ جو نقد آدمی کسی کو دیتا ہے بطور ادھار کے، تو اس کو قرض کہا جاتا ہے۔ اور ادھار جو ہے وہ کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، نقدی کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں انسان کے پاس، تو ان میں سے کسی کو وقت معجل کے لیے دینا، یہ ادھار ہے۔ مستعار تو اور ہوتا ہے نا جی۔ اچھا، تو فقط اگر جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو تو پھر کیا کرو؟ الی اجل مسمن، کسی وقت مقررہ تک۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان ایک ٹرم اور کنڈیشن رکھتا ہے، ٹائم رکھتا ہے، تو فاکتبوہ، پہلا حکم، اس کو لکھ لو۔
دستاویز لکھو اس کی، کاغذ پہ اس کو منتقل کرو۔ یہ پہلا حکم ہے کہ جب بھی تم کسی سے ادھار کا معاملہ کرو، لین دین ادھارا ہو، تو پھر تم اس کو لکھ لیا کرو۔ اب یہ لکھنے کا معاملہ جو ہے، ظاہر ہے کہ آپ اس زمانے کو اندازہ لگائیں جب پڑھنے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا، قرآن مجید اترا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ پڑھے لکھے آدمی انگلیوں پہ گنے جاتے تھے، آج کل تو عام ہو گیا، لیکن اس وقت کا عالم آپ دیکھیں۔ تو اب لکھ لو، فَاكْتُبُوهُ، تو ایسے معاملے کو تم نوٹ کر لو، ایک۔ اور دوسرا، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے باہم لکھنے والا انصاف کے ساتھ۔ وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے، بَيْنَكُمْ، باہم تمہارے بیچ، کاتبٌ، ظاہر ہے کہ یہ تو اردو میں بھی استعمال ہے لفظ کاتب، لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ جو بھی لکھنا، ظاہر ہے کہ لکھوائے گا وہ نا جس کو خود لکھنا نہیں آتا، تو جب کسی سے لکھوائے تو لکھنے والا عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ جو کچھ ہے حقیقت اس کو تحریر کرے۔ جیسے ہمارے ہاں عدالتوں کے باہر منشی حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم ان سے عرضی نویس جن کو کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اسٹامپ پیپر پہ۔ تو وقت کے بدلنے کے ساتھ لوگوں کے درمیان روایت، لکھنے کے انداز، سٹائل بدلتے رہتے ہیں، لیکن قرآن اصول دے رہا ہے کہ جو بھی لکھنے والا ہو، جہاں بھی لکھنے والا ہو، تو اگر وہ کوئی دستاویز لکھ رہا ہے ادھار کی یا کسی اہم معاملے کی، تو اس کو چاہیے کہ لکھنے میں عدل سے کام لے، اپنی طرف سے کوئی خوشہ شوشہ اس میں نہ اضافہ کرے اور نہ کم کرے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور انکار نہ کرے لکھنے والا، ابا کا مطلب ہے انکار کرنا۔ وَلَا يَأْبَ، انکار نہ کرے، کاتب لکھنے والا، أَن يَكْتُبَ، لکھنے سے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جیسے اس کو اللہ نے سکھلایا یہ لکھنا۔ فَلْيَكْتُبْ، تو بس چاہیے کہ وہ لکھ لے اسے، یعنی انکار نہ کرے۔ اگر کوئی کسی لکھنے والے سے کہتا ہے کہ جی ہمارا معاملہ لکھ لو، تو اس کو چاہیے کہ اس سے انکار نہ کرے کہ جی میں نہیں لکھتا جی۔ وہ جس وقت، ابھی تو ظاہر ہے کہ ضرورت نہیں، ابھی لکھنے پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو ایسے بہت سے علاقے ملیں گے جہاں پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، لکھنا جانتے ہی نہیں، پڑھنا جانتے ہی نہیں۔ تو اس میں اگر بیچ میں کوئی اندھوں میں کانا راجا ہو، تو ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ ایک آدمی 20 آدمیوں میں ایک آدمی کوئی جاننے والا ہوتا ہے نا، اگر اس کو بتا دو تو وہ جو ہے نا، وہی بلی والی معاملہ ہوتا ہے کہ اس کا وہ ضرورت آئی اور وہ جو ہے نا درخت پہ چڑھ گئی کہ جی میں نہیں لکھتا، اور بہانے نہ کرے، لکھ لے، کیونکہ اس کو اللہ نے سکھلایا۔ اس سے ایک مطلب مسئلہ یہ نکلا کہ کسی کے پاس اگر کوئی ہنر ہے تو وہ بے ہنر لوگوں کو ثواب کی نیت سے اس کو سکھا دیا کرے، چھپا کے نہ رکھے، اگر اس کا اپنا ضرر نہیں ہے اس میں، تو اس کو علم کو پھیلائے۔ اس لیے علماء کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جس نے علم کو چھپایا، کسی سے مسئلہ پوچھا، اس کو پتہ تھا، اس نے چھپایا اور نہیں بتایا، تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو انسان کو جو علم حاصل ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی کسی حدیث پاک میں بھی ہے کہ اگر کوئی بنانے والا ہے، کوئی کاریگر ہے، تو کاریگر دوسرا آدمی ایسا ہے جو کہ کسی کو کاریگری نہیں آتی، تو یہ کاریگر اس کو بھی اگر اس کی ہیلپ کرے گا تو یہ بھی اس کے لیے بمنزلہ صدقہ کے ہے، اس کو چاہیے کہ سکھائے اس کو۔ اچھا، تو یہ اللہ سے اصل سکھانے والا تو اللہ ہے، تو اللہ نے جیسے سکھایا ہے تو کاتب کا کام ہے لکھے۔ فَلْيَكْتُبْ، چاہیے کہ لکھے وہ۔ اب یہ دیکھیں لکھنے کا سب سے پہلا حکم تو کیا ہے کہ لکھو، معاملات کو لکھو۔ اب آپ دیکھیں بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اس میں زبانی پہ اعتماد کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی میرے چچا کا بیٹا ہے جی، میرے فلانا پڑوسی ہے جی، کوئی بات نہیں ہے، ہم آپس میں طے کر لیں گے جی۔ اور آپ ظاہر ہے کہ سارے سمجھدار حضرات بیٹھے ہیں، آپ کی نظروں میں بھی ایسے معاملات ہوں گے کہ لوگوں نے ایک دوسرے پر اعتماد کیا، لکھا نہیں ہے، قانونی شکل نہیں دی، اور وہ جو ہے نا ان کے لیے عذاب بن گیا، لوگ منکر ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کی دیکھیں یہ جھگڑوں سے بچنے کا فیصلہ ہے کہ آپ کو ایسے معاملات کو لکھ دینا چاہیے۔ فَلْيَكْتُبْ، چاہیے کہ لکھے وہ، وَلْيُمْلِلْ، اور چاہیے کہ لکھائے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ لکھے، اور ایک ہے لکھوانا، اس کے لیے یہ لفظ آیا ہے وَلْيُمْلِلْ۔ یہ امر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، املال، لکھوانا، تو یملل، چاہیے کہ لکھائے۔ اور دیکھا آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں آپ حضرات جب پڑھتے تھے تو املا لکھائی جاتی تھی، ٹھیک ہے جی، یہ اسی سے لفظ نکلا ہے، املا یملل، چاہیے کہ لکھائے، کیونکہ وہ استاد لکھواتا تھا۔
جس کو انگلش میں ڈکٹیشن کہتے ہیں، کہ کوئی بولتا جاتا ہے اور دوسرا اس کو نقل کرتا جاتا ہے، املا۔ اور چاہیے کہ لکھائے الذی علیہ الحق، جس پر قرض ہے، یعنی لکھوائے گا کون؟ جس پر قرض ہے وہ لکھوائے گا، یعنی جس نے پیسے لیے ہیں، جس نے واپس کرنے ہیں، اس کو قرآن نے کہا الذی علیہ الحق، جس پر حق ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ مقروض۔ ہاں، مقروض لکھائے گا۔ مقروض سمجھتے ہیں نا جی؟ کیوں ندیم صاحب؟ کوئی لیے ہوئے تو نہیں ہے؟ کوئی پریشان ہو گئے ہیں سن کے؟ تو یہ ہے کہ لکھوائے وہ آدمی جو مدیون ہے یا مقروض ہے، جس نے دین دیا ہوا ہے یا قرض لیا ہوا ہے، وہ لکھوائے۔ کیوں؟ کہ دینے اس نے ہیں، اور پھر کل یہ نہ کہے جی اتنے نہیں تھے، اتنے تھے، اتنے میں نے دینے تھے، تم خود لکھواؤ۔ الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، یعنی لکھوا رہا ہے تو اس میں کمی بیشی نہ کرے کہ اشارے کے ذریعے لکھوانے کا کہتا ہے کہ ایسا کر دے ذرا۔ بعض دفعہ لوگ لکھوائے دیتے ہیں نا، تو پڑھنے والا ظاہر ہے کہ پڑھنا بھی نہیں آتا، صرف جو ہے اس کی، تو ایسا کرے کہ جو لکھنا ہے اللہ سے ڈر کے لکھوائے۔ تو ولیتق اللہ ربہ، اور اللہ سے جو اس کا رب ہے ڈرے، ولا یبخس منہ شیئا، اور کم نہ کرے اس سے کچھ بھی، جتنا ہے جو حقیقت ہے اسی کو لکھوائے۔ تو اچھا، یہ جو معاملہ ہے قرض کا یا دین کا، یہ 4 قسموں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ کتنی جی؟ 4۔ اب میں جو ہے نا اس کی اصطلاحی نام آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد اس کو سادہ لفظوں میں بتاؤں گا۔ بتانے چاہیے یا نہیں بتانے چاہیے؟ پھر آپ بولیں تاکہ پتہ چلے کہ 4 قسم پر ہے جو انسان قرض دیتا ہے، جو معاملہ کرتا ہے لین دین کا۔ لین دین کا معاملہ 4 قسم پر ہے۔ پہلی کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الدین بالدین، نمبر 1 الدین بالدین، یہی جو لفظ ہے الدین بالدین، پہلے نام سن لیں اس کے بعد میں اس کی تشریح کروں گا۔ دوسرا آپ کہیں العین بالعین، ٹھیک ہے جی۔ اب دین بالدین کیا ہے؟ یہ 2 قسموں کا نام، ابھی 2 بعد میں بتاتا ہوں آپ۔ الدین بالدین کیا ہے؟ کہ معاملہ طے کیا انسان نے کہ میں اتنے پیسے تمہیں دوں گا فلاں چیز کا، چیز بھی نہیں ہے، وہ بھی دین پہ ہے، قرض پہ ہے، ادھار پہ ہے، اور جو اس نے رقم دینی ہے وہ بھی ادھار ہے۔ یہ معاملہ شرعاً ناجائز ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی پیسے بھی حاضر نہیں ہے، چیز بھی حاضر نہیں ہے، دونوں ادھار پہ ہیں۔ یعنی چیز حاضر نہیں ہے، تم مجھے فلانی چیز دینا تو اس وقت میں تمہیں فلانی چیز دوں گا۔ وہ تمہارا کھیت کٹ کے آ گیا، جس وقت اس بار کٹے گا تو پھر اس کو میں خریدوں گا اور اتنے پیسے تمہیں دوں گا، یہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں الدین بالدین۔ اور عین بالعین کیا ہے؟ عین جو حاضر ہو، آنکھ کے سامنے ہو، چیز جو آپ کے کنٹرول میں ہے، سامنے پڑی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو اتنا الجھن والا معاملہ ہی نہیں ہوتا کہ اس ہاتھ لے اور اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے۔ یہاں سودا نقد و نقدی ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، یہ کوئی نظم ہے نا اسی۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کو تو آگے آئے گا اسی میں آگے۔ یہ تجارت کا وہ معاملہ ہے کہ جس میں آپ نقد سودا کرتے ہیں، جیسے دکانوں پہ جاتا ہے آدمی، پیسے دیے چیز لے لیجیے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے لکھوانا، اور یہ جائز ہے۔ اس کے بیچ میں 2 قسمیں آ گئیں، آپ بنا سکتے ہیں۔ اب کون سی قسمیں بن سکتی ہیں؟ اور ایک چیز ہے کہ آپ نے پیسے نقد دیے اور چیز ادھاری ہے، ابھی آپ کو ملی نہیں، ہوتا ہے ایسا نا؟ لوگ S22+ جو ہے وہ اس کے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں لوگوں نے۔ ایک سادہ مثال آج کے حساب سے، تو لوگ آفریں لگاتے ہیں نا جی 5000 6000 2000 1000 کہ جی فلانی تاریخ کو آپ کو ملے گی، جو کمیٹی ڈالتے ہیں۔ ہاں، تو یہ کیا ہے کہ آپ کی جو رقم ہے وہ پہلے آپ نے دی، اور جو چیز ہے وہ بعد میں آپ کو ملے گی۔ یہ ادھار کی تیسری قسم ہو گئی۔ یہ ہو گیا جی الدین بالعین، یا عین بالدین ہوگا۔ عین تو جو حاضر ہے نا، تو بالدین نہیں، یہ عین بالدین نہیں ہے، یہ ہوگا نہیں، الدین العین بالدین ہوگا۔
بہرحال غور کریں اس وقت جو ہے نا، چونکہ دماغ سارے دن کا سویا ہوا ہے نا، اس وقت کام نہیں کر رہا پورا. سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ آپ نے چیز کے پیسے پہلے دے دیے اور چیز ابھی تک آپ کے کنٹرول میں نہیں آئی. یہ ہے جس کے لیے یہ معاملہ جو بے کا ہے کہ پیسے پہلے آپ نے دے دیے اور چیز آپ نے اس کا سودا کر دیا، ابھی تک کنٹرول نہیں ملا آپ کو اس چیز کا. کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے دنیا جہان کی، مکان، دکان، غلہ، سونا، چاندی، جو چیز بھی آپ خریدیں، جیسے انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز لیتے ہیں، کوئی بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے پیسے یک مشت دیے سارے، اچھا یہ ایڈوانس کا چکر نہیں، یک مشت آپ نے سارے پیسے دے دیے اور معاملہ لکھوا دیا. اس میں کیا ہے کہ جس وقت آپ ایسا معاملہ کریں تو جو چیز بھی آپ نے لی ہے اس کا لکھوانا ضروری ہے کہ وہ کتنی ہے، یعنی اس میں آپ کوالٹی، کوانٹٹی، ٹائم، واپسی. یہ ساری چیز کلیئر ہونی چاہیے. خاص طور پر یہ 3 چیزیں کہ کیا چیز ہے، 1 کتنی ہے، 2 اور کب ملے گی، مہینہ، وقت، ٹائم بالکل کلیئر لکھنا چاہیے. یہ 3 معاملات، اس کو بے سلم کہتے ہیں. فقہ کی کتابوں میں اسی کا نام ہے بے سلم. سلیم نہیں، بے سلم، ایسی بے جس کو جو سالم ہوتی ہے. یہ آپ نے دے دیا لیکن کچھ وقت کے بعد آپ کو ملے گی. اس کے لیے ریٹن اگر آپ نہیں لکھیں گے تو بڑے فساد پھیلتے ہیں پھر. اور چوتھی کون سی قسم ہے جی؟ کہ پیسے آپ نے نہیں دیے، ابھی چیز لے لی. یہ کرتے ہوتے ہیں آپ کاروبار یہ والا؟ غور کریں ذرا. ادھار، یہ عام طور پر جس کو آپ ادھار کہتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں جی مہینے کے بعد میں آپ کو پیسے دوں گا. کریڈٹ، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کریڈٹ لمٹ ہوتی ہے جو. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا شعبہ ہے نا، ذرا جا کے اس کو فٹ کرنا اس پہ. تو آپ جی 3 مہینے کی اس پہ جو ہے نا آپ نے مال دے دیا کسی کو، 4 مہینے کی بنیاد پہ دے دیا کچھ مال جی، 3 مہینے کے بعد اس کو بھی لکھ لینا چاہیے. یہ بھی ممنوع نہیں ہے، جائز ہے. ممنوع وہ پہلی قسم میں نے آپ کو بتائی ہے. یہ 3 قسمیں جو ہیں یہ جائز ہیں، لیکن ان کے لیے لکھنا، کسی کاتب سے لکھوانا، اور اس کو یہ لکھوانا ایک کام ہو گیا. پھر اگلی بات وہ لکھوانے کی کیفیت کے جس کو لکھنا آتا ہے وہ ضرور لکھے. اور اگر لکھوانے والا املا کرانے والا وہ یہ کون ہوگا کہ بعض دفعہ آدمی خود نہیں لکھ سکتا یا جو ہے نا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ لکھوائے اور جو لکھتا ہے وہ صحیح لکھے. آگے جی اسی میں دوسری شک جو ہے، جو اہم شک ہے اسی معاملے میں، دوسری شک جو ہے اہم ہے، وہ کیا ہے؟ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پس اگر ہے وہ جو اس پر قرض ہے. الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ میں نے کہا یہ مقروض کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، جس نے پیسے دینے ہیں. الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس پر حق ہے. فَإِن كَانَ، پس اگر ہے وہ، الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جو اس پر قرض ہے، اگر وہ آدمی ہے سفیہن، بے وقوف، مطلب اس کا عقل اتنا کام نہیں کرتا، ایسا آدمی ہے جس نے پیسے واپس کرنے ہیں، جس کو قرض دیا گیا ہے. او ضعیفاً، یا کمزور ہے. او لا یستطیع ان یمل، اور خود اس میں طاقت نہیں کہ لکھوا بھی سکے، یعنی ڈکٹیٹ بھی نہیں کروا سکتا، زبان میں لکنت ہے یا بول ہی نہیں سکتا، یا کوئی اور اس کے ساتھ معاملہ ہے، اتنا بوڑھا ہے، ضعیف ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، یا بچہ ہے، یا بعض آدمی خفیف العقل ہوتا ہے، اس کی عقل اتنی ہوتی نہیں ہے کہ معاملات کو سمجھ سکے. اگر یہ کنڈیشن ہو، جو مقروض ہے، جس کو پیسے دیے جا رہے ہیں، تو پھر کیا کرے؟ ہوا ان یمل، ہوا لا یستطیع ان یمل، ہوا وہ طاقت نہیں رکھتا کہ لکھوائے. فلیملل، تو لکھوائے. ولیہ، اس کا ولی، اس کی طرف سے جو کیا اٹارنی کہیں یا جو بھی کہیں، سرپرست جو ہے، اس کا کارگزار جو ہے، اس کا سرپرست کہیں، اس کا ولی کہیں، اس کا کفیل کہیں، تو وہ لکھوائے. ولیہ، ساتھ بیٹھا ہو. بعض عورت کو قرض دیا جاتا ہے، بچے کو ہو سکتا ہے، کسی کو، یا کسی ایسا آدمی ہے جس کی جو بیمار ہے، فاتر العقل ہو گیا، اس کو چاہیے، تو اس کی جگہ پہ جو نائب ہے اس کا، جو ولی ہے اس کا، جو اس کا کارگزار ہے، وہ اس کو لکھوائے. بالعدل، لیکن ایک شرط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. لکھوا کچھ رہا ہے اور بیچ میں کمیشن مار کے جو ہے نا اس کی بنیاد پہ غلط چیز لکھوا رہا ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں. یہ ہوگی لکھوانے کی بات. اب اس سے زیادہ اہم بات آ گئی، وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ بناؤ تم. اب یہ گواہی لکھانا ایک بات ہوگی، اب اس کو جو ہے نا گواہ بنانا اس پہ. شہیدین، 2 گواہ. شہیدین، 2 گواہ.
من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو اس دستاویز پر گواہ بناؤ۔ آپ جانتے ہیں آپ عام طور پر 2 عمومی طور پر لکھا جاتا ہے ان آدمیوں کا نام کہ جی 2 گواہیاں لے کے آؤ جی اس پہ، تو اہم معاملہ ظاہر ہے کہ صرف دستاویز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگلا کہے گا جی انکار کر دے گا کہ جی اس نے خود لکھ دی ہے میں کیا کروں، تو گواہوں کے دستخط ہوں گے تو وہ پختہ ہو جائے گی بات۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اگر نہ ہوں 2 مرد اویلیبل نہیں ہے، یا حالت ایسی ہے کہ کوئی تیار نہیں ہے اس کے لیے گواہی دینے کے لیے، تو فَرَجُلٌ تو ایک آدمی ہو، ایک مرد ہو، وَامْرَأَتَانِ اور 2 عورتیں ہوں جو قائم مقام ہوگی دوسرے مرد کے۔ حضرت قادر صاحب بات سمجھ آ رہی ہے کہ نیند کا غلبہ آ رہا ہے؟ 4 کیسے؟ 3 ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہیں، 1 مرد۔ فَرَجُلٌ ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ اور 2 عورتیں، یہ اس حالت میں کہ جب دوسرا مرد اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ 2 عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ ممن ترضون من الشہداء ان میں سے جن کو پسند کرتے ہو تم گواہیوں کے لیے، ظاہر ہے کہ جن کو تم پکڑ کے لے کے آؤ کہ جی میری جگہ گواہی دو، تو تمہیں اس پہ اعتماد ہو کہ آدمی مکرے گا نہیں ہے اور غلط جو ہے نا گواہی دے گا بھی نہیں، کیونکہ ہر آدمی جو ہے نا بعض دفعہ جو ہے وہ رینٹ پہ دستیاب ہوتے ہیں گواہ، یہ بھی مسئلہ ہے نا، انگریزی نظام حکومت میں رینٹل جو ہے وہ جیسے کمپنیاں لوگوں کو دیتی ہیں تو گواہ بھی رینٹ پہ دستیاب ہوتے ہیں، جھوٹے گواہیاں دینے والے۔ ان تضل احداہما اس وجہ سے کہ اگر ایک بھول جائے، ممن ترضون ممن ترضون من الشہداء ان میں سے جن کو، ممن ان میں سے جن کو ترضون پسند کرتے ہو تم، من الشہداء شہداء گواہوں سے، تو ان گواہوں میں سے پکڑ کے لے گیا ہو جن کو تم پسند کرتے ہو، 2 مرد ہوں، اگر 2 مرد نہیں ہیں 4 عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، ایک مرد کا ہونا ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیں، ایک مرد، دوسرا نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ 2 عورتیں ہوں گی، ایک عورت کی گواہی بھی قابل، وہ بھی مقدمات دیوانی کی بات ہو رہی ہے، مالی معاملات کی اور کوئی لین دین کی، اور فوجداری معاملات میں عورت کی گواہی قابل قبول ہے ہی نہیں ہے مرد کے بغیر، اس میں فوجداری معاملات میں قتل مقاتلہ ہے کچھ ایسی بات ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی شریعت۔ ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما اس وجہ سے کہ اگر بھول جائے ان میں سے ایک عورت، 2 میں سے ایک اگر بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری تو یاد دلائے ان کی ایک دوسری کو، تذکرہ یاد دلائے، احداہما ان میں سے ایک، الاخری دوسری کو، یعنی 2 عورتیں ہیں تو یہ قرآن کا حکم ہے کہ بعض دفعہ عورتوں کا جو ہے نا وہ بھولنے کی ان کو بیماری ہوتی ہے، ان کا دماغ جو ہے وہ مرد کی دماغ کے برابر نہیں ہے، اس کی جو ہے فزیک اور اس کی جو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے اس کی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے اور انداز میں بنایا ہے، اس پہ بہت سے دن ایام ایسے گزرتے ہیں جس میں اس میں تبدیلیاں چینجز آتی رہتی ہیں اس میں، اور اس کے دماغ پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے، تو ایسے معاملات میں اس کا ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بات کرے اور اس کو کچھ ذہن میں آئے، تو 2 ہوں گی تو دوسری کو یاد دلائے گی نہیں ایسا ہوا تھا، یہ بات ایسی ہوئی تھی، تو اس لیے قرآن نے ان کو دو، اور یہ عجیب بات ہے، آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے ہمیشہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کو رکھا۔ اب آپ آگے دیکھیں گے کہ جب وراثت کا مسئلہ پیش آتا ہے، وہ مالی معاملہ ہے کہ اگر آپ نے وراثت دینی ہے تو وہاں پہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کا جو حصہ ہے وہ 2 عورتوں کے برابر ہے، یہاں بھی یہی ہے کہ ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر اور 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر۔ اگر اس اصول کو آپ بین الاقوامی لے لیں، میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ازل سے ابد تک انسانوں کی تقسیم میں مرد عورتوں کا جو پرسنٹیج ہے وہ 1/2 جو ہیں عورتیں ہوں گی، 2 میں سے نہیں 1/2 جو ہیں وہ مرد ہوں گے، اور 1/3 جو ہیں 2/3 1/3 کم ہو گیا، تو مرد کم ہوں گے، میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، 1/3 مرد ہوں گے اور 1/2 عورت ہوگی، یعنی وہ ڈبل ہوگی، عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ یہ گواہیوں کے اس معاملے میں جا کے سوچیں اس پہ ذرا کہ قرآن مجید نے کیوں جو ہے وراثت کے معاملے میں بھی 1 مقابل 2 رکھا ہے اور گواہی کے مقابلے میں بھی 1 مقابل 2 رکھا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ فیمنزم کی تحریکیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ قرآن جو ہے نا
ڈسکرمنیشن لا ہمارے لیے بیان کرتا ہے. وہ کیسے جی؟ کہتے ہیں ایک مرد اور دو عورتیں کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے بلکہ اس میں عزت ہے. اور عورت میں نے عرض کیا کہ اس کی باڈی میں چینجز اور اس کی دماغ کی ہیئت اور اس کی جذباتیت وہ اس کے لائق ہے، یعنی اس کے مناسب حال اللہ تعالیٰ نے جو قادر ہے اور جو خالق ہے اس نے رکھی ہے. اگر یہ جذباتیت اس میں نہ ہو تو اپنی اولاد کی پرورش نہ کر سکے. جذباتی اور ایموشن تو ہاں یہ ایموشن جو ہے نا، لیکن گواہیوں کے معاملے میں ایموشن نہیں چلتے. تو اللہ کی حکمتیں اللہ جانتا ہے. بطور اس لیے اس آیت کی ابتدا میں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو جو ماننے والے ہو ان کو یہ خطاب ہو رہے ہیں. اس پہ اور بھی بات ہو سکتی ہے لیکن میں اس وقت اس کو شارٹ ہی کرتا ہوں. اچھا، تو ایک دوسری کو یاد دلائی، یعنی یہ نصیحت بھولنے اس کی وجہ بتا دی کہ ایک اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے. ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا، اور گواہ انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے. جب گواہی کے لیے ان کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے کہ میں گواہی نہیں دیتا. اب یہ کیا ہوگا، ایک آدمی اگر گواہ بن جائے تو اس کے بعد اگر اس کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے. ہاں اگر بننا ہی نہیں چاہتا ہے کہ آدمی گواہ، تو ظاہر اس پہ پابندی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، لیکن بن گیا تو پھر اس کو آنا پڑے گا گواہی کے لیے. ایک ہوتا ہے قدرتی طور پر آدمی کسی گواہی میں پھنس جائے. انگریزی نظام جو عدالت ہے اس میں تو، اور ہمارے ملکوں میں جو گواہ ہے اس کے ساتھ کیا عالم ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بھی سیدھی سیدھی دشمنی ہوتی ہے. یہ پہلے آیت ختم کر لیں پھر میں آپ کو اس پہ تھوڑی بات کروں گا. تو انکار نہ کرے گواہ جب وہ بلایا جائے گواہی کے لیے، یہ نہیں ہے کہ کھانے کے لیے، ٹھیک ہے، گواہی کے لیے جب بلایا جائے تو انکار نہ کرے. ولا تسأموا، اور مت اکتاؤ تم. تسأموا، اکتاؤ مت. یہ اب وہی پہلی جو بات تھی اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسلوب بدل کر دوبارہ بیان کیا ہے. ان تکتبوہ، اس کے لکھنے سے، صغیرا او کبیرا، چھوٹی چیز ہو یا بڑی، یعنی اس کو ہلکا مت لو، چھوٹا کام ہے یا بڑا اس کو لکھو. ولا تسأموا، اور تھک نہ جاؤ. ان تکتبوہ، اس سے کہ تم لکھو، یعنی لکھنے سے تھکو مت، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. صغیرا او کبیرا الی اجلی، اس کی مدت تک، مدت کو ہر چیز کو لکھ لیا کرو. ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ، یہ بات زیادہ انصاف کی اللہ کے نزدیک اور زیادہ درست رکھنے والی ہے للشہادہ، گواہی کو، یعنی یہ لکھنا زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے نزدیک. اقسط، قسط کہتے ہیں انصاف کو. تو اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے. واقوم للشہادہ، اور زیادہ درست رکھنے والی ہے گواہی کو. اقوم صحیح اپنی جگہ پہ رکھنے والی ہے. وادنا، اور زیادہ قریب ہے، ادنا قریب ہے کس کے؟ اللہ ترتابو، کے نہ شک کرو تم، یعنی شک نہ کرنے کے زیادہ قریب ہے کہ تم اس کو لکھ لیا کرو. ظاہر ہے کہ لکھا ہوا ہوگا تو اس میں شک نہیں ہوگا، زبانی بات میں بھول بھی جاتا ہے، مرد بھی بھول جاتے ہیں. نہ سارے مرد مرد ہوتے ہیں اور نہ ساری عورتیں عورتیں ہوتی ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیں. بعض عورتیں مردوں سے بڑی ہوئی ہوتی ہیں تاریخ میں آپ کو اور احادیث میں، اور آپ کو بلکہ قرآن میں آپ کو. آسیہ جو زوجہ فرعون کی، ایسی عورت کون سی ہوگی؟ اور تو مریم علیہ السلام جو والدہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام، قرآن میں ان کے نام پہ صورت آ رہی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. تو عورتیں، ساری عورتیں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. اور بعض مرد بھی پھڈو قسم کا مرد ہوتا ہے نا، وہ تو عورت کے سامنے سر بھی نہیں ہے، وہ اونچی آواز سے اگر کھانستی ہے تو اس کا جو ہے ترا نکل جاتا ہے. ایسے مرد کا تو اعتبار نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ عورت کے برابر ہوگا. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنس کے اعتبار سے مرتبہ دیا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. اور خود ہی نہ سمجھے ایک آدمی، وہ پیچھے پیچھے جو چل رہا ہو اس کے، وہ عورت اس کو ڈکٹیٹ کرے، انگلی کے اشارے پہ چلتا ہو. ٹھیک ہے، جیسے موبائل انگلی کے اشارے پہ چلتا ہے تو آج وہ شور بھی انگلی کے اشارے پہ چلتا ہو، تو ایسی کی گواہی کا کیا اعتبار ہوگا؟ ایسے للو قسم کے مرد بھی آپ نے دیکھے ہوں گے نا، جن کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی بیچاروں کی. تعداد بھی زیادہ ہی مجھے لگتا ہے. دیکھیں نا، یہ انہوں نے اپنے شرف مردانگی کے دشمن ہیں یہ لوگ. عورت پہ ظلم علیحدہ بات ہے، لیکن جہاں اس کو گھر میں حاکم بنایا ہے کہ عورت کو پروٹیکٹ کرے، عورت کو پروٹیکٹ کرے مرد، اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گھر کے اندر، اور عورت کی تربیت جو ہے، عورت تربیت کرے اولاد کی، یہ ہے اس کا اصل کام. اب اس کو نکال کر وہ بازار میں رکھ دیا جی کہ وہ مرد کے شانہ بشانہ چلے. یہ ہے وہ غیر فطرتی طریقہ جس نے خاندانوں کو دبا و برباد کر دیا جی.
سوال یہ ہے کہ اس کی اولاد کی تربیت کون کرے گا؟ اسکول والے؟ اسکول والوں کو کیا لگا، انہوں نے تو اپنی فیس لینی ہے اور پتلی گلی سے نکال دینا، جاؤ۔ یہ عورت کا کام ہوتا ہے، اور عورت جو ہے وہ مرد کے شانہ بشانہ بازاروں میں، مالوں میں، ریسٹورنٹوں میں لوگوں کو سرو کر رہی ہے جی۔ یہ مسلمان قوم کی اور سماج اور معاشرے کے خلاف ہے۔ ہاں اس وقت جس وقت ضرورت ہے اور کوئی حل نہیں ہے تو پھر الہ آباد مجبوری بوجہ مجبوری، وہ شریعت نے منع نہیں کیا۔ لیکن ویسے ہی جی اس کو بازار میں نکالنا، نوکریوں میں بٹھانا، یہ اس کی جو ہے نا اس کی باڈی کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ نازک چیز ہوتی ہے، ایک اس کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے، پروٹیکٹ کر کے رکھا جاتا ہے، جب آپ اس کو باہر رکھیں گے تو وہ تباہ ہو جائے گی۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ اللہ ترتابو، شک نہ کرو تم، الا ان تکون تجارتا حاضرہ، وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ لین دین اس ہاتھ سے لیا اس ہاتھ سے دے دیا جی، تو یہ وہ قسم یہاں اس کا ذکر ہے کہ نہ شک کرو تم مگر لیکن یہ کہ ہو سودا دست بدست، الا ان تکون مگر یہ کہ ہو تجارتاً سودا یا تجارت حاضرہ، حاضر آمنے سامنے، یعنی دست بدست ہو، پیسے لیے اور چیز دے دی، تو اس صورت میں اگر تم نہ لکھو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تدیرونہا، لیتے ہو تم اس کو، یعنی ادھر سے مال لے رہے ہو اور اس سے پیسے دے رہے ہو، تو تدیرونہا دائرہ ایسے ہی ہوتا ہے، ادھر سے چیز لینا ادھر سے واپس کرنا، تدیرونہا لیتے ہو تم اس کو، بینکم باہم، فلیس علیکم جناح، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوہا کہ نہ لکھو تم اس کو، ایسے سودے کو، اگر کیونکہ اگر اس کو بھی ضروری قرار دیا جائے گا تو حرج ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ ابھی تو الیکٹرانک مشینیں ہیں، آپ کوئی چیز بھی لیتے ہیں کہتے ہیں کہ جی فاتورہ لے کے جائیں، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کے پاس ایک قسم کی سند ہے۔ وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بناؤ، اذا تبایعتم، جب سودا کرو، یعنی ایسا اگر اس میں بھی تم گواہ بنا لو، یہ چھوٹے موٹے معاملات نہیں، یعنی آپ نے کوئی مکان خریدا کوئی چیز تو اس میں گواہ بناؤ۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ نقصان پہنچائے جائے لکھنے والا اور نہ گواہ۔ یہ وہ بات جس کو دیکھو پروٹیکٹ کر رہا ہے قرآن، کہ جو لکھنے والا ہے، کاتب ہے، اس پر بھی سختی نہ کی جائے کہ تو نے کیوں ایسا لکھا جی، میری مرضی کے مطابق لکھ، اور ولا شہید، اور نہ گواہ کو تکلیف پہنچائی جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر کرو گے تو بے شک وہ بے راہ روی ہے تمہاری، فسوق ہے، فسق ہے، گناہ ہے تمہارا۔ کیا کرنا؟ یعنی تم اگر تکلیف دو گے گواہ کو، شہید کو۔ میں نے عرض کیا کہ اس نظام میں تو اگر کوئی گواہ بن جائے بدقسمتی سے، پہلے تو لوگ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ تاکہ ہمیں گواہی دینی نہ پڑے۔ وہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ آپ گواہ بن کر تباہ ہو جاتے ہیں، اور گواہی کو چھپانا جو ہے، آگے ظاہر اگلی آیت میں ہے میرے خیال میں، کہ اگر آپ گواہ بن گئے ہیں اور آپ نے اس پر میں انشاءاللہ وہ جو قصہ مجھے یاد آیا تھا وہ انشاءاللہ اگلے درس میں سناؤں گا، لیکن یہ ہے کہ گواہ اگر آدمی ہے تو پھر گواہی چھپانے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں کہ گواہ بھاگتے پھرتے ہیں اور دشمنی بن جاتی ہے، اگر تم نے میری مرضی کی گواہی نہ دی تو قتل و غارت گری تک، بلکہ کل پرسوں کسی جگہ پہ کسی گواہ کو جو ہے وہ مار دیا لوگوں نے گھر میں گھس کے، کس نے گواہی دی ہے جی۔ تو یہاں پہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ولا یضار کاتب ولا شہید، نقصان نہ پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو۔ یہ گویا یہ کون اس نقصان سے اس کو بچاتا ہے؟ یہ ایک اسلامی حکومت بچائے گی اس کو، پروٹیکشن دے گی اس کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، یعنی نقصان دو گے کسی گواہ کو، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو بے شک یہ تمہاری وہ گناہ ہے، بے راہ روی ہے تمہاری، تو وَاتَّقُوا اللَّهَ، اب دیکھو پھر وہی آیت، اللہ سے ڈرو، اللہ کو جانتے ہو تو اس سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تم کو سکھلا رہا ہے، سیکھنے کے بعد سیکھو اور اس پہ عمل کرو، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ تو یہ ہوگی جی آیت کا ایک حصہ ہو گیا۔ اب یہ مین جو بڑی آیت تو ہے یہ پوری ہو گئی، اس کے بعد ایک معاملہ رہ گیا۔ ابھی تک جو اس آیت میں آپ نے پڑھے، ویسے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں کم از کم 30 حکم ہیں، اس ایک آیت میں 30 حکم ہیں۔ اس کی تفصیل کروں گا تو ظاہر ہے کہ بہت لمبی ہو جائے گی بات، میں نے موٹی موٹی بات آپ کو بتا دی۔ 3 باتیں بتائی ہیں اس میں، ایک یہ ہے کہ کتابت کی جائے، لکھا جائے، جو معاملہ اس کو لکھا جائے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جس کو پتہ ہے، جو لکھ نہیں سکتا تو وہ لکھوائے، املا کروائے۔ اور چوتھی بات یہ تھی
کہ اگر ایک آدمی ضعیف ہے اور نہ سمجھ ہے تو دوسرا اس کا ولی اس کی جگہ پہ لکھوائے۔ 4 باتیں ہو گئی۔ 5واں یہ ہے کہ گواہ لگائے جائیں اس پہ 2، اور اس میں پھر یہ بات بتائیے آپ کو کہ گواہ اگر ایک مرد ہے 2 مرد ہونے چاہیے، اگر ایک مرد ہے تو اس کے برابر پھر 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے مقابل سمجھی جائے گی۔ اور اس کے بعد اگلا حکم کیا تھا جی؟ عورت کو یاد کرنا، عورت بھول گئی تو دوسری عورت ہاں، اور یاد دلائے گی اس کو۔ اور اس کے بعد اگلی بات جو اس میں تھی وہ یہ تھی کہ جب گواہ کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو انکار نہ کرے، اور چھوٹا بڑا معاملہ کوئی بھی اس کو لکھ لیا جائے۔ اور اس کے بعد یہ تھا کہ گواہی صحیح دی جائے، اور یہ بات کی تھی کہ جو ظاہری ہاتھ کا سودا ہے اس کو لکھنا نہ بھی لکھا جائے تو کوئی اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ تھی، آخری سے پہلی بات، کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو نقصان پہنچایا جائے، اور بالکل آخر میں یہ تھا کہ اللہ سے ڈرو، اور تم کو اللہ سکھا رہا ہے تو اس کو سیکھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو تو تمہاری زندگی بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔ صحیح ہو گیا جی؟